تکبر غرور بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے عالم بن جانے کے بعد ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے جس کی کوئی امتحان نہیں، اور جس کے دل میں تکبر ہوگا کبھی اصلاح قبول نہیں کرے گا، دوسرے کو حقیر سمجھے گا۔ حسد کا مادہ بہت ہی زیادہ علماء کے اندر پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے حسد کرنا، کسی کی تعریف، یعنی اس میں بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک پوسٹر لگا ہے نا، شہباز کا نام بیچ میں گول میں بڑا سا کر دیا اور مفتی اکمل کا نیچے چھوٹا سا کر دیا، تو اس میں اختلاف کروں گا میں کہ یار اس کا بیچ میں میرا نیچے، اس کا اتنا بڑا نام اور میرا اتنا سا، تم نے مجھے بے عزت کر دیا، میں نہیں آتا۔ اب یہ اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے، کیا اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے؟ اتنا نفس اس پر غالب ہے کہ وہ بیچ میں نام آ جائے اور بڑا آ جائے تو وہ ساتویں آسمان پہ پہنچ جائے گا، اور اگر چھوٹا نام لکھ دیا اور سائیڈ میں لکھ دیا تو ساتویں زمین کے تحت الثری میں پہنچ گیا۔ ارے بھائی، جیسے بعض کہتے ہیں میں اس کے پاس آئندہ نہیں جاؤں گا، کیوں؟ میں گیا تھا چائے تک کو نہیں پوچھا۔ ارے بھائی، تیری عزت کیا ایک چائے کی پیالی ہے؟ کہ چائے کی پیالی نہیں ملی تو تو زمین کے اندر چلا گیا؟ نہیں، میں نہیں دی کوئی بات نہیں، ملا تو ہے نا، پیار محبت سے بٹھایا تو ہے۔ جس کا پھر تزکیہ نفس نہیں ہوتا وہ اپنا احتساب نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر، اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے۔ اس لیے ہر مکتب فکر میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے مکتب فکر میں لیگ پولنگ میں مہارت تامہ حاصل ہے، ٹانگیں کھینچنے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ اوپر گیا تو خامخواہ تکبر میں مبتلا ہوگا۔ شیطان تکبر میں مبتلا ہوا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو یہ بھی بیچارہ ایسا نہ ہو جائے، اس کی ٹانگ کھینچو، اس کو مٹی میں ملاؤ۔ دانا مٹی میں ملتا ہے تو درخت اور پودا نکلتا ہے اور پھل پھول دیتا ہے، اس کو عاجزی کا درس دو۔ یہ ٹانگ کھینچی سیدھا نیچے، لڑ رہے ہیں علاقوں کے اندر، اپنے متبعین کو لڑوا رہے ہیں، انہیں خراب کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تزکیہ نفس کو قبول نہیں کیا گیا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کا انتقال ذہن صحابہ کرام کے آپس کے مشاجرات کے بارے میں چلا جائے، بھئی ان میں بھی باہم اختلاف ہوئے ہیں، علمی اختلاف بھی ہوئے ہیں، دیگر اختلاف بھی ہوئے ہیں۔ آج کل یہ ایک لہر بھی چل رہی ہے، اس سلسلے میں بس ایک بنیادی بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں۔ ایسی اس کی صفات بھی ہمیشہ سے ہیں، کیونکہ جب ذات ہمیشہ سے ہے صفات بھی ہمیشہ سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں ایک علم ہے اور دوسرا کلام بھی ہے، یہ دو بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ازلی، اللہ کا علم ازلی۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے بارے میں ارادہ موجود، اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں کلام موجود۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ صحابہ کے مابین کیا ہونے والا ہے، کیا کیا معاملے ہوں گے۔ اس کے باوجود ازل سے اعلان فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اس لیے اللہ نے ان کے لیے چونکہ رضا کا اعلان کر دیا تو ان کی طرف تو توجہ کرنی نہیں چاہیے، ہمیں اپنی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے جھنجھوڑنا اور اس اختلاف کو ختم نہ کرنا، اور پھر یہ کہنا میں تو یہ کتا کمینہ ہوں۔ ارے بھائی، یہ عاجزی کے الفاظ کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں کتا کمینہ ہوں، سامنے والے کو آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے بڑا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اسے پاؤں کی جوتی کی مثل آپ نے سمجھا ہوا ہے، اس سے ہاتھ تک ملانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، کتے کمینے۔ عاجزی تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یار تم مجھ سے افضل ہو، میں تم سے کمتر ہوں، میری غلطی ہوگی تمہاری نہیں، مجھے معاف کر دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ اور ایک روایت میں اگر سلام میں پہل کرتا ہے اور دوسرا اس کو قبول نہیں کرتا تو پھر گناہ اور وبال اس پر ہے۔ لیکن ہمارا قلبی تکبر اتنا بڑا ہوتا ہے، میں ملوں، میں جا کے ہاتھ ملاؤں، میں اس سے معافی مانگوں، یہ میں نے ہمیں تباہ کر دیا، غلط چیز۔ آپ عالم بن رہے ہیں، آپ لوگ اگر اپنے کلاس کے کسی مسئلے کو کہ تو نے میری شکایت کی تھی نا شہباز صاحب سے، بیٹا اب عالم بننے دے، اب بتاتا ہوں تجھے، میں اپنی مسجد میں ہر جمعے میں تیرے بارے میں نہ تیرے خلاف بولوں نہ پھر بولنا،
لیجئے بھائی آپ پہنچ گئے اب اپنے ہتھیار سنبھال کے چھریاں تیز کر کے. اللہ نے عزت دی تھی کہ اس کو استعمال کر کے لوگوں کو نفس و شیطان سے بچاؤ. اللہ نے وقار دیا تھا کہ لوگوں کے ذہنوں کو پاکیزہ کرو. اللہ تعالیٰ نے مقام عزت پر بٹھایا تھا کہ لوگوں کو اپنے گرد کر کے انہیں اللہ کے قریب کرو. آپ نے چھریاں تیز کر لیں اپنے تمام باطنی خباثتوں کو پورا کرنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جتنا اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے لیے ازلی فیصلہ کر چکا ہے یہ کیا ہوا ہے، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائیں تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا. کتنا نقصان پہنچا لیں گے آپ؟ کرو غیبتیں، کرو چغلیاں، کھینچو ٹانگیں، کرو کسی کے متبعے کو اس کے متبوع سے بدزن. کتنا کر لوگے بھائی جان؟ اتنا ہی کر لوگے جتنا اللہ نے قسمت میں لکھا ہے. لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے آخرت میں. بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ اس سے ڈرنا چاہیے، مجھے بھی ڈرنا چاہیے. یہ عوام بیٹھی ہے، نہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مجھ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور میں اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے، ذاتی مفاد، دینی مفاد نہیں، اس میں ناراضگی بالکل حق اور سچ ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن ہو سکتا ہے میں ذاتیات کی خاطر کسی کو عام سمجھتے ہوئے اس سے انتقام لینے کی کوشش کروں اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مقبول ہو، تو گویا کہ میں اللہ کے ایک مقبول اور محبوب بندے کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں. اس کی تباہی نہیں ہوگی، تباہی میری ہوگی. یہ کیوں نہیں سوچتے ہم علماء کہ یار میں اس کے خلاف غیبت کر رہا ہوں، چغلی کر رہا ہوں، اس کے ٹانگیں کھینچ رہا ہوں، کیا آپ کے پاس کوئی سرٹیفیکیٹ ہے؟ کیا اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے کہ آپ زیادہ مقبول ہیں، وہ غیر مقبول ہے؟ آپ اللہ کے زیادہ پیارے ہیں، وہ کم پیارا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ زیادہ پیارا ہو سکتا ہے وہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں، آپ اس کی چغلی کر رہے ہیں، آپ اس سے وابستہ لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت کے بیج ڈالتے ہیں. مجھے دیانتداری سے جواب دیں گے آپ سب، یہ کام انسان کا ہے کہ شیطان کا؟ زور سے بولے. یہ شیطان کا کام ہے، نفرتیں پیدا کرنا، ایک دوسرے سے جدا کرنا، کسی کی بنی بنائی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرنا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا پھر اپنے شاگردوں کو کون سا درس دیتے ہیں آپ؟ یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا استادوں کا ادب کرنا چاہیے، دیکھو لڑنا نہیں چاہیے، دیکھو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. تو شاگرد بھی کہے گا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہی بچے تو نہیں ہیں، سارے کے سارے بالغ ہیں، اور یہ تو 1.5 بالغ ہیں. جیسے ہوشیار اور 1.5 ہوشیار ہوتا ہے نا، ایسے یہ تو بالغ نہیں، 1.5 بالغ ہے، نئی نسل کے بچے ہیں نا. تو اس لیے تزکیہ نفس کو قبول کرنا انتہائی ضروری ہے، دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا بہت ضروری ہے. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.